اب ذرا پھر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ان دو لوگوں کی کہانی، ان کا واقعہ ایک مثال کے طور پر جو انہوں نے اللہ نے بیان فرمایا ہے، تو ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ دو ہیں، یہ دو، ایک طرف دولت ہے، معاشی استحکام ہے، فراوانی ہے، سارے اسباب جمع ہیں آمدنیوں کے، جگہ جگہ انویسٹمنٹ کر رکھا ہے، انکمز آ رہی ہے، ریٹرن آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک طاقت بھی بن گئی ہے، افراد قومیں بھی ساتھ ہیں، پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، حکم چل رہا ہے، حکم نافذ ہو رہا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ دوسری طرف ایک اور اکائی ہے، ایک وجود ہے جس کے پاس ایمان ہے، عمل صالح، لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں۔ کیا آپ اس دونوں تصویروں کے اندر سورہ کہف میں جو اللہ نے اس کو رکھا ہے، اس سے جوڑ کر ذرا سمجھیے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فتنہ دجال کے دور میں دو گروہوں میں دنیا تقسیم ہوگی۔ ایک طرف معاشی طور پر مضبوط طاقت ہو، بہت ذرائع آمدنی ہوں گے، تیل کے چشمے جاری ہوں گے، توانائی کے اسباب پر قبضہ ہوگا، دنیا بھر کے ممالک ساتھ دے رہے ہوں گے، اور ایک نشے کی کیفیت ہوگی ان طاقتوں کی، ان کے ایک ایک لفظ سے ان کا تکبر اور غرور، گھمنڈ، ان کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ جھلک رہی ہوگی، اور وہ یہ بالکل سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اتنے مضبوط انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ ہماری معیشت کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ ہم نے تو انویسٹمنٹ کی منسٹریاں قائم کی ہوئی ہیں، ہر وقت وہ نظر رکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ پر، دنیا کے اندر سرمایہ کاری کے امکانات پر، بڑی ہوشیاری کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی ہماری اس دولت مندی اور اس طاقت کو کبھی زوال پیدا ہوگا؟ ایک طرف یہ طاقت ہوگی، یعنی آپ ذرا پھر ایک مرتبہ ان باریک تفصیلات میں جائیے جس کو قرآن نے شاید اپنے مزاج کے عام معمول سے ہٹ کر تھوڑی تفصیل بیان کی ہے۔ دو باغات ہیں انگور کے، چاروں طرف سے کھجوروں کی درختوں کی باڑ ہے، درمیان میں کھیتی بھی ہو رہی ہے، درمیان میں دریا اور نہر بھی جاری ہے، اور بھی ذرائع آمدنی ہیں، وکان لہ ثمر۔ یہ جو تفصیلات ہیں اس کو منطبق کیجئے آج دنیا کی سو کالڈ ترقی یافتہ ممالک پر، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، کوئی G5 ہے، کوئی G8 ہے، کوئی G20 ہے، یہ جو بلاک ہیں دنیا کے، ذرا دیکھیے کیا یہ پوری صورتحال ان پر منطبق نہیں ہوتی؟ اور دوسری طرف کوئی اور طاقت ہے، کوئی اور گروہ ہے جس کے پاس یہ وسائل آمدنی نہیں ہے، جس کی معاشی حالت کمزور ہے، مگر وہ اب اپنے رب کو پہچاننے والا گروہ ہے، وہ گروہ ایمان اور عمل صالح والا ہے۔ اس کے پاس دنیا کے اسباب کم ہوں لیکن اس کے من کی مایا بہت مضبوط ہے، اس کے ایمان اور اس کے کیریکٹر، اس کا کردار وہ بہت اچھا ہے۔ اور یہ جو کمزور طاقت بظاہر نظر آتی ہے ظاہری اعتبار سے، مگر یہ تقوی والے لوگ ہیں، توکل والے لوگ ہیں، یہ سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں ان قوموں کو، مگر اے صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اے صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک۔ تو نشے میں آنے والی طاقتیں تو خاطر میں لانے کو تیار نہیں، اور ان کی سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ کیسے زوال آئے گا ہمارا۔ کیا آپ اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے کہ ٹھیک ان دنوں میں، جن دنوں میں یہی واقعہ عالمی سطح پر یہی صورتحال سامنے آ رہی ہے، اس وقت ہم اور آپ سورہ کہف کی عنایتوں کا مذاکرہ کر رہے ہیں؟ کیا اس وقت یہ نہیں ہو رہا کہ جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں ایک دم سے کولیپس ہو رہی ہیں؟ جہاں تیل کے چشمے بہ رہے تھے اور تیل کی قیمتوں کے اوپر نیچے کرنے کے نتیجے میں پوری دنیا کی معاشیات کو اوپر نیچے کیا جا رہا تھا، اور عجیب غریب اقدامات ہو رہے تھے، ہم نئے شہر بسائیں گے اور ملک کو بدل دیں گے، نظام بدل دیں گے۔ کیا ہو رہا ہے اب وہاں؟ کیسی کایا پلٹ ہوتے ہوئے ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت اپنے کو کہنے والا اس وقت کھربوں ڈالر کا مقروض ہے امریکہ، کھربوں ڈالر، ٹریلینز، مجھے صحیح فگر یاد نہیں آ رہا، میں نے کل ہی سنا 24 یا کتنا اس سے بھی زیادہ ٹریلین ڈالرز کا مقروض ہے امریکہ۔ کروڑ لوگوں کی جاب چلی گئی، نئے ملکوں سے کسی کو اس نے اپنے آپ ویزا دینا بند کر دیا،
نئے لوگوں کو، معاشی اعتبار سے تباہ ہو رہے ہیں بڑے بڑے جینٹس، بڑی بڑی طاقتیں، اور انشاءاللہ آپ آگے آ کر دیکھیں گے کہ مستقبل کن غریبوں کا ہے، جن کے پیروں میں ٹوٹے ہوئے چپل اور ٹوٹے ہوئے اور ڈوریوں اور ستلیوں سے باندھے ہوئے جوتے نظر آتے ہیں دیکھنے والوں کو۔ کیا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سبحان اللہ۔ بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو آخری فیصلہ کن معرکہ ہوگا، اس موقع پر ایک طرف پہلے کی طرح سرمایہ دار ہوں گے، بہت بڑی بڑی طاقتیں ہوں گی، اور ایک طرف جو ان کا دوسرا حریف ہوگا اس کے پاس ہتھیار، اسباب، وسائل، سرمایہ بہت کم ہوگا، یقین کی دولت ہوگی اس کے پاس، بڑے مقاصد کے لیے اپنی جان اور مال کو خوشی خوشی نذرانے کے طور پر پیش کرنے کی سمجھداری، دانش مندی اور سعادت مندی اس کو نصیب ہوگی۔ پھر انجام پہلے سے اللہ نے بتایا ہے، یاد رکھیے گا سورہ کہف میں ماضی کے واقعات اللہ تعالیٰ نے سنائے ہیں۔ اصحاب کہف بھی ماضی کا واقعہ ہے، لیکن اصحاب کہف کے ماضی کے واقعے کو سنا کر دراصل مستقبل کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورہ کہف ماضی کی صورت نہیں، مستقبل کی صورت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو جوڑ دیا فتنہ دجال کے ساتھ، تو صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ مستقبل کے آنے والے حالات کے بارے میں رہنمائی پر مشتمل صورت ہے، کیونکہ فتنہ دجال ماضی کا فتنہ نہیں ہے، یہ مستقبل کا چیلنج ہے، مستقبل کا فتنہ ہے۔ تو اس دور میں کامیابی کا اصول کیا ہے؟ فتنہ دجال سے حفاظت، اور بلکہ فتنہ دجال پر غلبے، اور دجال پر غلبے کی شکل کیا ہے؟ شکل یہی ہے کہ تم اپنے ایمان اور اپنے نیک اعمال پر اصل توجہ کرنا، باقی جو تم کر سکو اور اسباب اکٹھا کرنا، لیکن اسباب چاہے تم کچھ کوشش جتنی بھی کر لو، تمہارے مخالف کے پاس جو اسباب ہوں گے وہ تم سے بہت زیادہ ہوں گے۔ انہی دو آدمیوں کے درمیان جو فرق تھا، یہ تو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو سورہ کہف میں دو آدمیوں کا کردار بتایا گیا، لیکن انجام ان دو آدمیوں میں سے دونوں کا کیا ہوا، وہی انجام یاد رکھنا، اس آخری ایمان و مادیت کے معرکے کا انجام بھی وہی ہوگا۔ دراصل یہ جو اس دور میں اب مقابلہ ہے، یہ ایمان کا غیبی یقظام پر یقین کا، اللہ کی ذات سے تعلق اور ہر اعتبار سے اپنے اعمال کو ٹھیک رکھنے کا مقابلہ ہے، اسباب سے، وسائل سے، ٹیکنالوجی سے، ہتھیاروں سے، سرمایے سے، اس کا مقابلہ ہے، اور فتح یقیناً ایمان اور اعمال کی ہوئی ہے، ماضی میں بھی اس واقعے کی طرح، اور ہونی ہے آئندہ بھی۔ دوسری بات، اس سلسلے میں آپ خاص طور پر توجہ کریں کہ دو لفظ اس میں استعمال ہوئے ہیں اس کردار کے بارے میں۔ یہ دو دوستوں میں سے ایک جو سرمایہ دار ہے، دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک کفر اور ایک شرک۔ کفر کا لفظ جو آیا ہے اس کے ایمان والے دوست کی زبانی، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم اپنے اس پیدا کرنے والے کا انکار کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے پیدا کیا۔ کفر صراحتاً کہیں پر بھی نہیں آتا کہ یہ شخص کہتا ہو کہ میں ملحد ہوں، میں نہیں مانتا کسی خدا کو، یہ کہیں نہیں آیا، بلکہ اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹایا گیا تو وہاں بھی تو میں اس سے بہتر باغ پالوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کے وجود کا وہ منکر بالکل نہیں، پھر بھی اس کو کفر کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رب کو اس طرح کا رب نہیں مانتا جس طرح کا ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ آدمی یہ کہتا رہے کہ ہاں ایک خدا ہے، خدا ہے، میں خدا کے ماننے والوں میں ہوں، اور ساری بڑے بول بولتا رہے، اور اس کی ہر ادا سے، ہر بول سے یہ جھلکے کہ دراصل یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میری زور بازو سے ہو رہا ہے، تو سچی بات ہے وہ ہزار اپنے آپ کو یہ کہتا رہے کہ میں ایمان والا ہوں، حقیقتاً وہ کفر والا ہے۔ تو کون سا کفر ہوگا جو فتنہ دجال کے زمانے میں چل رہا ہوگا؟ غور کیجیے گا، اللہ کی ذات کے بجائے اسباب اور طاقت پر یقین، مال پر یقین، اور اسی کیفیت کو خود اس شخص کی زبانی جب اس نے اعتراف کیا ہے اپنی غلطی کا، جب لٹ گیا اس کا سرمایہ، ایک آسمانی مصیبت آ گئی اس کے اوپر اور لٹ گیا اس کا سرمایہ، تو اس وقت اپنی غم اور حسرت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی نادانی کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کی زبان سے قرآن کے بقول جو لفظ نکلا ہے
وہ یہ ہے کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ غور کیجئے، کہیں نہیں آتا کہ وہ کوئی مورتی پوجا کرتا تھا، اس نے وہ کوئی بت پرست تھا۔ اس لیے شرک کے حقیقی معنی کو سمجھیے، اور یہ بھی سمجھیے کہ وہ شرک جو فتنہ دجال کے زمانے میں چھایا ہوا ہوگا وہ کون سا شرک ہوگا۔ فتنہ دجال کے زمانے میں جو شرک ہوگا وہ پرانا بت پرستی والا شرک صرف نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو دراصل اسباب کے نظام کو، اپنی عقل کو، اپنی طاقت کو، اپنے زور بازو کو اصل مؤثر طاقت سمجھنا، یہ ہے وہ شرک جو اس زمانے میں ہوگا۔ اب اس سے یہ نتیجہ نکالیے، سمجھیے کہ ہم کو کس قسم کے کفر سے اپنے کو بچانے کی فکر کرنی ہے، کس قسم کے شرک سے اپنے کو بچانے کی فکر کرنی ہے۔ یہ موجودہ زمانے کا جو شرک اور کفر ہے، ماڈرن شرک، یہ ماڈرن شرک ہے جس کے بارے میں وہ شخص اعتراف کر رہا ہے اور اپنے آپ کو شرک مرتکب مان رہا ہے، یہ وہ شرک ہے جو اس زمانے میں ہو رہا ہے۔ تنہا اللہ کی طاقت کو ہر کائنات کی ذرے ذرے کے پیچھے مؤثر طاقت ماننے کے بجائے ٹیکنالوجی، اسباب، دولت، سرمایہ، یہ ہے اصل۔ جس کے پاس یہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، جس کے پاس یہ نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو خیال ہے یہ ہے شرک اس دور کا۔ صحیح ہے کہ اس دور میں بھی بہت سے لوگ مورتی پوجا کر رہے ہوں گے، لیکن آپ اپنے ملک کے محدود ماحول سے ذرا سا باہر نکلیے اور عالمی طور پر سوچیے، اور خود اپنے ملک کے اندر بھی۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں تو دونوں قسم کا شرک ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شرک جس کا سورہ کہف میں اس سرمایہ دار شخص کے زندگی کی مثال سمجھ کر تذکرہ کیا گیا ہے، زندگی کی مثال کے طور پر پیش کر کے تذکرہ کیا گیا ہے، وہ والا شرک ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس دور میں اس شرک سے بچنے کی بہت خاص ضرورت، اور خود اس شخص نے بھی دونوں لفظ بولے ہیں۔ یہ جو ایمان والا دوست ہے اس نے ایک دفعہ کہا کہ اکفرت بالذی خلقک، یہاں اس نے لفظ کفر بولا اپنے دوست کے بارے میں، اور اپنے بارے میں بھی اس نے کہا ولا اشرک بربی احدا، کہ نہیں میں اپنے رب، میرا اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں۔ تو یہ جو کفر و شرک کا لفظ بار بار بولا ہے اللہ نے، کبھی ایمان والے کی زبانی اور کبھی اس بیچارے ہلاک ہونے والے شخص کی زبانی جس کا سرمایہ لٹ گیا، تو یہ بلا وجہ کفر و شرک کا لفظ بار بار نہیں بولا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ تم کو اس دور میں کس قسم کے کفر و شرک سے اپنے کو بچائے رکھنے کی ضرورت پڑے گی، جو فتنہ دجال کا دور ہوگا۔ اس دور کا کفر بھی ایک ماڈرن کفر ہوگا، اس دور کا شرک بھی ایک ماڈرن کفر ہوگا۔ اس کفر و شرک سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دل کے اوپر تأثر نہ ہو اللہ کے سوا کسی کی طاقت، جب ٹکرائے اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی مادی طاقت، تو اب تمہارا دل یہ گواہی دے رہا ہو کہ اللہ کی طاقت غالب آ کر رہے گی، مجھے تو اللہ کی طاقت کے اشاروں پر اپنے عقیدہ و عمل کی عمارت کو تعمیر کرنا ہے۔ پھر انجام، اللہ اکبر۔ آج کے دور میں اس بات کو سمجھنا ماضی قریب کے دور کے بنسبت شاید زیادہ آسان کر دیا اللہ۔ ہم اس دور میں اس وقت اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں، چونکہ میڈیا تصویر کے حقیقی رخ کو نہیں دکھاتا، تو جو لوگ صرف میڈیا کے ذریعے عالمی حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کبھی بھی عالمی صورتحال کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ میڈیا سے آزاد ہو کر حقیقی ذرائع سے صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے اور کیا عنقریب ہونے والا ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں اس بات کو کہ یہ انجام مادی طاقت والوں کا، بڑی سپر پاور اپنے کو کہلانے والوں کا انجام انشاءاللہ عنقریب دنیا دیکھ لے، اور عنقریب دنیا ایمان و عمل صالح والوں کا انجام بھی دیکھ لے گی۔ ہم تو اب بالکل آخری نتائج کے قریب کھڑے ہیں۔ اس وقت خدا کے لیے اس بات پر یقین کر کے اور اس کو سمجھ کر، جو اب پوری طرح غیبی نہیں رہی، اب تو دھیرے دھیرے پردہ ہٹنے لگا ہے اور پردے کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتیں سامنے آنے لگی ہیں۔ اس لیے اس وقت شاید یہ آخری دن ہے اپنے ایمان کو اور اپنے اللہ سے تعلق کو اور اسلام سے وفاداری اور اپنی سیرت کی پاک دامی عبادات کے لحاظ سے بھی، ذکر و مناجات اور دعا اور نماز کے اعتبار سے بھی، رکوع اور سجدے کے اعتبار سے، معاشرت اور معاملات اور اخلاق، جذبات، سب پہلوؤں سے جلدی اپنے آپ کی
کو بہتر بنانے کی اس وقت کوشش میں ہم سب کو لگ جانا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اندر ترقی اور بہتری کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم تو پرفیکٹ مقام تک پہنچ چکے، اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی بہت ہم کو آگے تک جانے کی گنجائش بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، اور موسم بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ، آخری عشرے کا دوسرے عشرے کا اختتام، آخری عشرے کی اب شروعات ہو گئی۔ 21ویں شب آج کی رات، اور وہ بھی جمعے کی رات۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ موقع ملے کہ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ میں ہمت دے، صحت دے، قوت دے، توفیق دے کہ ہم آج اب نئے سرے سے اللہ پاک سے توبہ کریں، اور یہ مانیں کہ ہم نے اب تک جتنی فکر دولت اکٹھا کرنے پر کی ہے اور اسباب راحت اکٹھا کرنے پر کی ہے، اے رب کریم ہم نے اس کی آدھی محنت بھی اور توجہ بھی ہم نے نہیں کی اپنے ایمان کو اور اپنی سیرت کو بنانے۔ اس کے اسباب ہم اختیار کریں گے، اس غلطی کی ہم تلافی کریں گے، اچھے اچھے حلقوں میں بیٹھیں گے، علم و ذکر والوں کے پاس بیٹھیں گے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، اور ہر وہ کوشش کریں گے جس سے ہمارے اندر کی کیفیت بہتر ہوتی چلی جائے، کیونکہ یہ وقت تو آنا ہی ہے جو اس رکوع کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِ، ساری آمدنی برباد، سب ختم ہو، اور سوائے کف افسوس ملنے کے کچھ باقی نہ رہا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِ، اور کوئی مددگار نہیں، کوئی نہیں مددگار۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو حقیقی پیغام ہے ان آیتوں کا، اور موجودہ حالات پر منطبق کر کے ان حالات کے پیغام کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ زندگی گزارنے کے دو راستے اس رکوع نے ہمارے سامنے رکھے، دونوں کا انجام بھی رکھا ہے۔ بیان کرنے والا اللہ ہے، جس سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا، جو کبھی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب ہمارے ذمے ہے یا ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم معاشی اعتبار سے تھوڑے کمزور ہیں اور ہمارا کوئی ساتھی، کوئی پڑوسی، کوئی اور بہت بہت زیادہ مضبوط ہے، تو اس سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہو، اس کے لیے بھی دعا کریں، نیک تمنائیں اس کے لیے بھی رکھیں، اور سمجھانے کا موقع ہو تو اس دوست کی طرح اس کو سمجھائیں، لیکن اس سے ذرا بھی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ کیا یہ اس میں اشارہ نہیں ہے کہ زیادہ تر ایمان اور عمل صالح والے لوگ مادی لحاظ سے کمزور ہی رہتے؟ کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس بھی تاریخ میں پیدا کر دیں، لیکن وہ کچھ ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہو کہ جس کو اللہ نے خوب دولت بھی دی ہو اور ایمان اور تقوی بھی دیا ہو، بہت مبارک، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہو۔ اس لیے اگر ہم کو ایمان اور عمل صالح والوں میں اللہ نے کھڑا کر دیا تو ہم احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، بلکہ دل و جان سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کے اندرونی حالات سے ہم واقف نہیں ہیں، کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہوں، کسی سے مایوس نہ ہوں، اپنے بارے میں بڑے اونچے اونچے خیالات اور خوش فہمیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اور ڈرتے ڈرتے ایمان اور عمل صالح کے راستے پر آگے بڑھتے رہنے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، استقامت، ترقی کے ساتھ استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔